باؤ ڈاؤن یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اور جو اولیاء اللہ یا پرہیزگار علماء کے ہاتھ چومنے میں بھی ٹو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا, ان کے ہاتھ آپ نے اوپر لے کے یوں چومنے ہوتے ہیں, نہ کہ ٹو باؤ ڈاؤن کریں. تو چوکٹ کے چومنے کو حجر اسود سے دلیل لے رہے ہیں. حجر اسود سے دلیل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ایک یاقوت ہے, صحیح سند کے ساتھ. یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا, پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا, اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا. حجر اسود جنتی یاقوت, حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے, تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی؟ علمی جواب, الزامی جواب, اینٹی وینم پھکی. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. نہ میں وابی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتویٰ, اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں. میں علم و کتابی آدمی ہوں. مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما؟ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے. رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا, چوما نہیں ہے. اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں, جنت کا یاقوت. اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے, پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس, ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ چندے اکٹھے ہو کے جو مزارات بنائے گئے, ان کو آپ حجر اسود کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ ہی شک کروں گا. ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں. اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے, یہ حجر اسود کی گستاخی نہیں ہے. اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ سارے تواڈے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چھڑے نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حجر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, اور کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں, ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو سر جو لوگ اس خواہش میں ہے کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی, وہ سارے ہی چوم رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں, چاہے آپ وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں. نون لیگ والوں کو دیکھ لیں, وہ کسی اور مزار سے, سارے ہی آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں. یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور حجر اسود پہ سیدنا عمر کیا فتویٰ دے رہے ہیں, تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. حجر اسود ہے جنتی یاقوت, اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو جنت کا یاقوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا, تو اڑے دنیا نے یاقوت آنے کے کرنا چاہے. اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا. قرآن حکیم میں واضح ہے, لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات کیوں نہیں حاصل کی. کالی بلی راستہ کاٹ دے, نحوست ہے. تو یہ تو ہندوانہ سوچ ہے نا. لائے نا آپ ایک گورے کے سامنے سے کالی بلی گزارے. آسٹریلیا کے جتنے بہترین بیٹسمین ہیں ان کے سامنے کالی بلیاں ساری پھینکیں, پھر بھی تو چھکے مارن گے تواڈے بالراں نو, اور تواڈے بالر پاویں 50 تعویذ بھی پا لین نا, انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی بالکل ہندوانہ سوچے. یعنی اسلام نے تو کہا یا ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم, کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, یہ ڈیفینیٹ علم ہے. کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنا ہے, تو لائیں دکھائیں.
دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، ہم مان لیں گے، کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے. ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں نا. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، یہ آلاء اللہ ہے نا، اللہ کے جو قوانین قدرت ہے نا، انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. پٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اسٹیبلش ہے. اور یہ جناب چوکٹوں کے اوپر جا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی حجر اسود کے ساتھ. یعنی میں کہتا ہوں یار علماء کی مت کہاں ماری جاتی ہے، کن کن چیزوں کو جا کے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے مرنا نہیں، اللہ کو جان نہیں دینی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب تو یہ بات کر رہے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چومتا. اس کے آگے انہوں نے ایک وہ کہانی ایڈ کی ہوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کی وہ دے گا. یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرک الحاکم میں ہے، اور اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے، کذاب راوی ہے. یہ جھوٹا پورشن ہے. اگلا پہلا پورشن ہی درست ہے. باقی ترمذی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجر اسود کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی، وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما. وہ صرف حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے، آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی، وہ جگہ بھی گواہی دے گی. قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آپ کے کان بھی گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے. آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں، پکی ان چیزوں نے بھی گواہی دینی ہے نا. اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دینی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں، ان کو چومنا شروع کر دیں. یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنائے جاتے. اور نبی علیہ السلام شرک کے معاملے بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے. اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقابلے پر کسی اور در کی طرف لے جائے، نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں کیا.